السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے جان کر کے آپ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے، اور اس واقعے سے آپ کو بہت سارا سبق بھی حاصل ہوگا۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو سبق حاصل کرنے کے لیے پورا آخری تک ضرور سے دیکھتے رہیے، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، یہ جانور آپس میں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں؟ میں ان کو جاننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے ان جانوروں کی بولیوں کا علم سکھا دیجئے۔ میرا یہ شوق ہے کہ میں ان جانوروں کی بولی کو سنوں اور سمجھوں، مطلب کہ میں ان جانوروں کو سننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، اگر تم ان باتوں سے دور رہو تو ہی اچھا ہے، کیونکہ اے شخص، تم ان جانوروں کی باتوں کو نہ سمجھو تو اچھا ہے، تم اس طرح کی خواہش سے باز آ جاؤ۔ مگر وہ شخص نہیں مانا اور ضد کرنے لگا اور عرض کرنے لگا، نہیں، مجھے آپ جانوروں کی بولی کا علم سکھا دیجئے، میں ان کی بولی کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی ضد کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے خدائے پاک سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ، میں اس شخص کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے، تم نے اسے اس بات کے لیے منع کر دیا ہے، پھر بھی وہ شخص نہیں مان رہا ہے اور اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، تو تم اس کا مطالبہ پورا کر دو، یعنی کہ اس شخص کو جانوروں کی بولی کا علم عطا کر دو، اس کے نتیجے کا وہ ہی ذمہ دار ہوگا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کے اس شخص کو جانوروں کی بولی سمجھنے کا علم عطا فرما دیا۔ اس کے بعد وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر جانے لگا۔ راستے میں وہ ہر جانوروں کی بولی کو سنتا ہوا جا رہا تھا اور بہت زیادہ خوش ہوتا جا رہا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانے کا دسترخوان لگا دیا اور وہ شخص کھانا کھانے لگا۔ دوستو، وہ شخص اپنے گھر میں ایک کتا، ایک مرغا، ایک بیل اور ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو کتا اور مرغا اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے کھانا کھاتے ہوئے اس کتے اور مرغے کی طرف دیکھا تو اس آدمی نے ان کی طرف ایک بوٹی کا ٹکڑا پھینک دیا۔ اس بوٹی کے ٹکڑے کو اس مرغے نے اٹھا لیا اور کتا اس کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کتے نے مرغے سے کہا، ظالم، تمہاری خوراک تو دانا ہے اور گوشت کھانا تو میرا کام ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ بوٹی کا ٹکڑا تم نے کیوں اٹھا لیا؟ یہ تو میری خوراک ہے۔ یہ سن کر اس مرغے نے کہا، رات بھر صبر کرو، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، کل جتنا تمہارا جی چاہے اتنا گوشت کھا لینا۔ اب وہ شخص جانوروں کی بولی جانتا تھا، اس لیے اس نے اس بات کو سن لیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ کل اس کا بیل مرنے والا ہے تو اس نے اسی وقت اس بیل کو بیچ دیا۔ پھر دوسرے دن اس کتے نے مرغے سے شکوہ کرنے لگا، کم بخت، تو بول رہا تھا کل مالک کا بیل مر جائے گا، مگر مالک نے تو اپنا بیل ہی بیچ دیا۔
یہ بات تمہاری جھوٹ نکلی۔ یہ سن کر مرغے نے کہا میری عادت ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مگر ہمارے مالک نے اپنی بلا کسی اور کے سر پر ڈال دی ہے، لیکن تم صبر کر لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، پھر تم اچھے سے مزے میں گوشت کھا لینا۔ یہ بات بھی اس شخص نے سن لی اور اسی وقت اس نے گھوڑے کو بھی بیچ دیا اور من ہی من خوش ہونے لگا اور سوچنے لگا یہ تو بہت اچھا ہوا میں نے اس علم کو سیکھ لیا۔ اس کے بعد اگلا دن آیا۔ تیسرے دن پھر اس کتے نے مرغے سے شکایت کی کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ سن کر مرغے نے کہا نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، بلکہ ہمارا مالک ہی بڑا بے وقوف ہے، اس نے اپنے اوپر آنے والی بلا کو دوسرے پر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا جو خریدنے والے کے گھر جا کر کے مر گیا، مگر ہمارے مالک نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اگر بیل یا گھوڑا اس کے گھر مرتے تو یہ اس کے جان کا فدیہ ہو جاتا، اس کی خود کی جان بچ جاتی، مگر جب کہ اس نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تو اب وہ بلا آ رہی ہے، وہ اسی کے اوپر آئے گی، کل ہمارا مالک خود مر جائے گا، اس لیے تم صبر کر لو، جب ہمارا مالک مرے گا تو اس گھر میں اچھے اچھے کھانے کو بنیں گے اور ہمیں خوب پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا۔ جب یہ بات اس شخص نے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے، بہت زیادہ حیران ہوا اور پریشان ہو گیا۔ جب وہ سوچنے لگا اب وہ کیا کرے، کل اس کو موت آنے والی ہے، وہ بہت گھبرا گیا اور دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور رونے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو پورا ماجرا بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم اپنے اس ضد سے باز آ جاؤ، تم جانوروں کی بولی سیکھنے کا علم حاصل مت کرو، تمہارے لیے جانوروں کی بولی نہ جاننے میں ہی بھلائی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا راز ہے، مگر تم نے ضد ہی کر لی تھی۔ اے شخص، تمہارے گھر میں ایک موت ہونے والی تھی، اگر تم بیل کو نہ بیچتے تو تمہارا گھوڑا اور تمہاری جان بچ جاتی، جب موت بیل پر آئی تو تم نے بیل کو بیچ دیا، پھر جب موت گھوڑے پر آئی تو تم نے گھوڑے کو بھی بیچ دیا، اب موت تمہارے اوپر آ گئی ہے، تمہاری موت ٹل نہیں سکتی، جو بات تم اب دیکھ رہے ہو میں نے اسی دن ہی دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں جانوروں کی بولی نہیں سکھا رہا تھا۔ پھر جب چوتھا دن آیا تو اس شخص کی ہی موت ہو گئی اور اس پر کئی طرح کے کھانے بنے جس پر مرغے اور کتے نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا جائے، اس راز سے پردہ نہ اٹھایا جائے، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اور اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔